ہفتہ وار جائزہ میں ہوں امرین کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس کے ساتھ اس ہفتے کے خصوصی اداریاتی جائزے میں ذمہ داری اور تجدید کے دوراہے پر کھڑا ایک خطہ جموں و کشمیر، جہاں سیاسی تبدیلی، سماجی اصلاحات اور معاشی غیر یقینی صورتحال کے سفر سے گزر رہا ہے، وہیں گزشتہ ہفتے کی پیش رفت ایک ایسے خطے کی تصویر پیش کرتی ہے جو ایک اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ حکمرانی اور عوامی جواب دہی سے لے کر ماحولیاتی پائیداری اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے تک، آج کی سرخیوں میں شامل مسائل محض الگ الگ واقعات نہیں بلکہ اس سمت کے باہم مربوط اشارے ہیں جس جانب ہمارا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے درمیان نئی دلی میں ہونے والی ملاقات معمول کی انتظامی مشاورت سے کہیں زیادہ سیاسی اہمیت رکھتی تھی۔ ریاستی درجے کی بحالی، حکمرانی کے نظام، ریزرویشن میں توازن اور ادارہ جاتی فعالیت پر ہونے والی گفتگو نے جموں و کشمیر کے عوام کی جمہوری استحکام اور آئینی وضاحت کی مسلسل خواہش کی عکاسی کی۔ عوامی اعتماد کی بحالی صرف سیاسی مذاکرات پر منحصر نہیں بلکہ شفاف حکمرانی، مؤثر نظام اور مساوی مواقع کی فراہمی پر بھی منحصر ہے۔ اسی طرح عالمی تیل بحران کے باعث معاشی نظم و ضبط پر ہونے والی قومی بحث بھی بے حد اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کفایت شعاری کی اپیل، چاہے وہ ایندھن کی بچت ہو یا غیر ضروری اخراجات میں کمی، بظاہر صارفیت پر مبنی معیشت میں غیر معمولی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ آج کے عالمی تنازعات کل گھریلو معیشتوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتیں، مہنگائی اور بین الاقوامی سپلائی چین میں خلل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دور دراز کی جنگیں بھی کشمیر کی منڈیوں، گھروں اور ٹرانسپورٹ نظام پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں ذمہ دار شہری بننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ذمہ دار حکمرانی۔ اسی دوران جموں کشمیر میں الیکٹرک بسوں کے آغاز کے ذریعے ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ہمالیائی خطے کی نازک ماحولیات طویل المدتی ماحولیاتی منصوبہ بندی کی متقاضی ہے۔ سیاحت اور یاترا کے راستے بے قابو آلودگی اور غیر منصوبہ بند شہری توسیع کا شکار نہیں بننے چاہیے۔ پائیدار سفری نظام، ویسٹ مینجمنٹ اور سائنسی بنیادوں پر پانی کی صفائی جیسے اقدامات اب اختیاری پالیسیاں نہیں بلکہ ہماری جیسے حساس خطوں کی بقا کے لیے ناگزیر ضرورت بن چکی ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جو شدت سے ابھر کر سامنے آیا ہے وہ نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے استعمال کا چیلنج ہے۔ مختلف اضلاع میں انسداد منشیات مہمات، خلاف ورزی کرنے والی میڈیکل دکانوں کی بندش اور عوامی بیداری پروگرام اس بات کا اشارہ ہیں کہ انتظامیہ اس مسئلے سے سنجیدگی سے نپٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں۔ منشیات کی لت بے روزگاری، سماجی تنہائی، ذہنی دباؤ اور کمزور ہوتی سماجی اقدار سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ خاندانوں، اسکولوں، مذہبی اداروں، میڈیا اور سول سوسائٹی کو مل کر نوجوان نسل میں شعور، مصروفیت اور امید کی فضا بحال کرنا ہوگی۔ نیٹ یو جی امتحان سے متعلق تنازع اور امتحانی بے ضابطگیوں کے الزامات میں بھی قومی سطح پر عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ لاکھوں طلباء کے لیے مسابقتی امتحانات خواب، قربانی اور برسوں کی محنت کی علامت ہوتے ہیں۔ شفافیت پر کوئی بھی سمجھوتہ نہ صرف اداروں بلکہ پوری نسل کے جذباتی اور نفسیاتی اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اصلاحات اور جواب دہی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے تاکہ میرٹ اور انصاف کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود جموں و کشمیر سے کامیابی کی کہانیاں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ قومی چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے نوجوان کھلاڑی، ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں محمد یاسر کی کامیابی اور لیہ میں IIT جموں کے سیٹلائٹ کیمپس جیسے تعلیمی اقدامات اس خطے کے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ یہ کامیابیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگر مناسب مواقع اور ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے تو جموں و کشمیر کا ٹیلنٹ قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری جانب تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی حکمرانی اور سیکیورٹی کے نظام کو بھی نئی شکل دے رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے مصنوعی ذہانت اور جدید پولیسنگ پر زور اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ سائبر جرائم سے لے کر ڈیجیٹل جنگ تک چیلنجز کی نوعیت بدل رہی ہے۔ مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ اداروں کے لیے صرف ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کافی نہیں بلکہ اخلاقی حکمرانی، تربیت اور انسانی حساسیت بھی ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی حالات بھی اندرونی صورتحال پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہیں۔
مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی، عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال اور بڑی طاقتوں کے درمیان جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں اس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ آج کی دنیا کس قدر باہم مربوط ہو چکی ہے۔ کشمیر، جو تاریخی طور پر تہذیبوں اور جغرافیائی سیاست کے سنگم پر واقع ہے، ان عالمی تبدیلیوں سے الگ نہیں رہ سکتا۔ تاہم تمام غیر یقینی صورتحال کے باوجود امید باقی ہے۔ امید اس بات میں ہے کہ ادارے مزید جواب دہ بنے۔ امید اس میں ہے کہ نوجوان مایوسی کے بجائے تخلیقی صلاحیتوں کا انتخاب کریں۔ امید اس میں ہے کہ معاشرہ تقسیم کے بجائے اجتماعی ذمہ داری کو اپنائے۔ اور سب سے بڑھ کر امید اس بات میں ہے کہ کشمیر کی تہذیبی شناخت، مکالمہ، اعتدال اور بقائے باہمی کو محفوظ رکھا جائے۔ آنے والے مہینے سیاسی قیادت، انتظامی صلاحیت اور عوامی استقامت کا امتحان لیں گے، لیکن یہی وقت ایک نئے موقع کی بھی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسا موقع جس کے ذریعے جموں و کشمیر کے لیے زیادہ شفاف، پائیدار اور جامع مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ آج اس خطے کو صرف ترقی نہیں بلکہ درست سمت کی ضرورت ہے۔ اسے صرف حکمرانی نہیں بلکہ اعتماد درکار ہے، اور اسے صرف پیش رفت نہیں بلکہ وقار، استحکام اور امن و شراکت داری پر مبنی مستقبل چاہیے۔ کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس کے لیے میں تھی امرین۔